بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ محترم سامعین، گزشتہ سورۃ اللہب، اس کے نازل ہونے کا پس منظر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی جا رہی تھی، ان لوگوں کے حال کو بیان کرنے کے لیے اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے کیا عذاب اور آخرت میں ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے اس سورت کو نازل فرمائیں، جس میں ابو لہب کا تذکرہ ہے۔ تو گزشتہ ابو لہب اور اس کی زندگی کے حالات کہ کس طرح سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا اور اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ دیا کرتی تھی، اس سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بہت ساروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، لیکن اللہ نے کسی کا نام لے کر کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، کسی کا نام لے کر کوئی عذاب بیان نہیں فرمایا۔ حالانکہ ابو لہب نے بھی، عتبہ اور شیبہ نے بھی، بہت ساروں نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ابو لہب کا نام لے کر اللہ نے اس کے بارے میں وعید کو بیان فرمایا؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی، جس میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابو لہب یہ حضور کا سگا چچا تھا، اور اس زمانے میں عربوں میں خصوصاً رشتہ داری کا بڑا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا۔ رشتہ داروں کے ساتھ دینا اور ہر کام میں رشتہ داروں کا تعاون کرنا اور ہر پریشانی میں، مصیبت میں رشتہ داروں کے قدم بقدم کھڑے ہونا، یہ اس زمانے کی ایک عادت تھی۔ اسی وجہ سے بہت سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنو ہاشم کے شعب ابی طالب جب ہوا اور 3 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، تو اس وقت میں بہت سارے حضور کے خاندان کے لوگ حضور کے ساتھ رہے، اس بائیکاٹ میں حضور کے ساتھ رہے، حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، صرف رشتہ داری کی بنیاد پر حضور کا ساتھ دیا کرتے۔ تو اس زمانے میں رشتہ داری نبھانا یہ ایک ہر عام انسان کی فطرت تھی۔ رشتہ داری کو بڑا اہتمام دیا جاتا، رشتہ داری نبھانا بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا۔ اسی وجہ سے ہم سنتے ہیں واقعات میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو بہت سارے لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دیتے تھے، اس لیے کہ وہ ہمارے خاندان کا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، پھر بھی ساتھ دیتے، کیونکہ یہ ہمارے خاندان کا ہے۔ تو اس زمانے میں خاندان اور رشتہ داری کو نبھانا یہ ہر انسان کی عادت ہوا کرتی۔ تو ابو لہب اتنا گیا گزرا تھا اور اس کے اخلاق کی برائی اتنی گری ہوئی تھی کہ اس نے خاندان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔
اسی طرح ہمیشہ حضور کو تکلیف پہنچانے میں آگے رہتا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یہی تھا جس نے لوگوں کو جا کر کہا کہ حضور اب ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں بے اولاد ہونا، لہذا یہ لوگوں کو جا کر کہتا کہ محمد کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب محمد ہمارا کیا بگاڑے گا؟ جب تک وہ رہے گا اس کی بات چلے گی، اور جب وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی بات جو ہے وہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہی ابو لہب تھا جو لوگوں کے درمیان جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتا اور دم بریدہ اور بے اولاد کہتا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا نام لے کر یہاں پر آیتیں نازل فرمائی۔ حالانکہ دشمنی میں بہت سارے لوگ آگے رہا کرتے، لیکن یہ خاندان کا، رشتہ داری کا، قرابت داری کا بھی لحاظ نہ رکھتے ہیں، حد سے زیادہ جو ہے تجاوز کرتا حضور کو تکلیف پہنچانے میں، اس لیے اس کا نام لے کر اللہ نے فرمایا۔ تو اسی کو بیان فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ تو علماء یہاں پر ایک بات یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ سورت نازل ہوئی، اس وقت ابو لہب زندہ تھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت ابو لہب زندہ تھا، لیکن پھر بھی اسے ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ علماء اس کی وجوہات میں سے بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی دین کی محنت اور دعوت کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اسے ایمان کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسے ایمان کی توفیق نہیں ہوتی جو دین کی محنت اور دعوت کی مخالفت کرتا ہے۔ لہذا ابو لہب نے مخالفت کی، اللہ نے آیتیں نازل فرمائی اور وہ زندہ تھا۔ جس صورت میں کہا گیا کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ سب سننے کے باوجود بھی اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین کی دعوت کی مخالفت پر ایسے اللہ کے یہاں سے ناراضگی ہوتی ہے کہ ایمان کی نعمت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں، ایمان قبول کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ یہ حضور کا چچا ہونے کے باوجود اس حرکت کی وجہ سے، دین کی محنت میں رکاوٹ کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں داخل کرنے کا جو ہے اعلان اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ دین کے کام میں رکاوٹ کرنا اتنا بڑا گناہ کہ نبی کا چچا بھی ہے، اللہ تب بھی اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ معلوم ہوا کہ رشتہ داری سے مغفرت نہیں ہوتی، مغفرت اعمال اور ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جب نبی کے چچا کے اعمال درست نہیں ہیں تو وہ ہلاک ہو سکتا ہے، تو اگر ہم کسی کے بھی رشتہ دار ہوں، جب ہمارے اعمال اور ایمان صحیح نہیں ہوگا تو ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، عبرت حاصل کرنے کی بات ہے کہ جو ہے کس طرح سے نبی کی رشتہ داری کے باوجود یہ ہلاک ہو گیا اور اللہ نے ناراضگی کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا فرمائے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ دونوں ہاتھ کیوں کہا گیا؟ اس کی مختصراً جو ہے تفسیر گزشتہ کی گئی کہ ہاتھ سے مراد پوری ذات ہوتی ہے، پورا انسان ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بیان فرمایا دونوں ہاتھ یعنی اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ دونوں ہاتھ سے مراد علماء نے فرمایا کہ دونوں چیزیں، دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں چیزیں اس کی برباد ہو گئیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب،
اس کے مال نے اسے نفع نہیں پہنچایا. ما اغنا عنہ مالہ، کہ ابو لہب کے مال نے اسے نفع نہیں پہنچایا. وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کی کمائی نے بھی اسے نفع نہیں پہنچایا. دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مال اور کمائی. حالانکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، مال اور کمائی دونوں ایک چیزیں ہیں، تو دو بار اللہ نے کیوں کہا؟ تو علماء فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے. مال کہتے ہیں اصل مال کو، کیپٹل کو، انویسٹمنٹ کو، اور کسب کہتے ہیں نفع کو. تو اس کا جو اصل ہے وہ بھی اسے نہیں نفع پہنچا سکا، اور اس کا جو نفع اور کمائی ہے جو اس کے حاصل ہوئی تھی مال سے، وہ بھی اسے نفع نہیں پہنچا سکا. اور بعض علماء نے یوں بیان فرمایا، بعض مفسرین کے، ما اغنا عنہ مالہ، ایک تو اس کے مال نے اسے نفع نہیں پہنچایا. وما کسب، اس کی کمائی، کمائی سے مراد اولاد ہے. کمائی سے مراد اولاد ہے. اولاد بھی گویا کہ کمائی ہے. آدمی دنیا میں کاروبار کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، سیونگز کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ آئندہ چل کر مدد ہو. آج میں دو پیسے بچاؤں گا تو آئندہ مجھے میرے برے وقت میں کام آئیں گے. تو کمائی کا جو مقصد ہوتا ہے، اولاد کا بھی وہی مقصد ہوتا ہے کہ آئندہ ہمارے بڑھاپے میں اولاد ہمارے کام آئیں گے. تو گویا کہ یہاں فرمایا کہ اس کا مال بھی اسے نفع نہیں پہنچایا اور اس کی کمائی بھی اسے نفع نہیں پہنچائی، یعنی اس کی اولاد نے بھی اسے نفع نہیں پہنچایا. نفع نہیں پہنچانا اولاد کا کیا ہے؟ کوئی اولاد موت سے تو نہیں بچا سکتی، اولاد نیک ہو تب بھی موت سے بچا نہیں سکتی. موت تو حقیقت ہے، کوئی اولاد ماں باپ کو موت سے نہیں بچا سکتی. یہاں نفع پہنچانے سے مراد موت سے بچانا نہیں بلکہ خدمت کرنا ہے. اللہ نے ایسا حال اس پر لایا کہ اس کی اولاد نے خدمت بھی نہیں کی، کہ اسے چیچک کی بیماری، طاعون کی بیماری ایسی ہو گئی کہ اولاد نے بھی گھر سے باہر نکالا اور گاؤں کے باہر ایک الگ عمارت میں رہا اور اسی بیماری میں تڑپتا ہوا مر گیا. اور یہاں تک کہ اس کے تجہیز و تکفین بھی اولاد نے نہیں کی بلکہ دوسرے حبشی غلاموں کے ذریعے سے ابو لہب کو دفنایا گیا. تو اولاد نے نفع نہیں پہنچایا. تو بعض مفسرین نے فرمایا مال سے مراد مال ہے، کمائی سے مراد اولاد ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں مال سے مراد تو مال ہے، کمائی سے مراد وہ کام، اچھے کام جس کو اس نے کیا تھا دکھلاوے کے لیے. جو کام اس نے ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیے تھے، وہ بھی اسے نفع نہیں پہنچائیں گے. اس لیے کہ مکے کے سرداروں میں سے تھا اور مکے کے بڑے لوگوں میں سے تھا. اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر یہ مکے کا سردار ہونے کی وجہ سے کسی کی اس نے خدمت کی ہو، حاجیوں کی، عمرے میں آنے والوں کی، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی، لیکن وہ جو ریاکاری میں، دکھلاوے میں اس نے کیا ہوگا وہ اعمال بھی اسے نفع نہیں پہنچائیں گے. لہذا فرمائے کہ جو دکھلاوے کے ساتھ کام کیا جاتا ہے وہ نیکیاں نفع نہیں پہنچاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ اخلاص والی عبادت پسند ہے. تو گویا کہ اس سے مراد اس کا مال نے نفع نہیں پہنچایا، اس کی کمائی نے نفع نہیں پہنچایا. اور دوسرا مطلب اس کے مال نے بھی نفع نہیں پہنچایا، اس کی اولاد نے بھی نفع نہیں پہنچایا. ایک تیسرا مطلب اس کے مال نے بھی نفع نہیں پہنچایا اور اس کے جو ہے کام، جو اچھے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا وہ بھی اسے نفع نہیں پہنچائیں. تو مال نے نفع نہیں پہنچایا تو فرمایا کہ بعض لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ مال ہمیں جو ہے بچائے گا یا مال ہمارا تذکرہ جو ہے رہتی دنیا تک باقی رہے گا. تو فرمایا کہ مال نفع نہیں پہنچاتا. اللہ جس کا تذکرہ باقی رکھنا چاہتے ہیں بغیر مال کے بھی رکھتے ہیں، اور اللہ جس کا تذکرہ ختم کرنا چاہتے ہیں
اللہ مال کے باوجود اس کا تذکرہ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عنقریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلے والی ہے، جو شعلے والی ہے ایسی آگ میں عنقریب وہ داخل ہوگا۔ سَيَصْلَى آگ میں داخل ہونا، یسلا کے معنی آتے ہیں آگ میں داخل ہونا، تو سَيَصْلَى کہہ دینا کافی تھا۔ آگے نارن جو لفظ لایا گیا آگ جس کے معنی ہے، وہ لفظ نہ بھی لاتے تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ عنقریب آگ میں داخل ہوگا، لیکن سَيَصْلَى کے بعد نارن آگ کا لفظ دوبارہ لایا گیا۔ سَيَصْلَى کے معنی آگ میں داخل ہونا، لیکن پھر دوبارہ آگ کا تذکرہ کیا تو اس کو تاکید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ اسے ضرور آگ میں ڈالیں گے، اور کیسی آگ؟ ذات اللہب، ایسی آگ جو شعلوں والی ہوگی، بھڑکنے والی آگ ہوگی، اللہ اس آگ میں اسے داخل فرمائیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اس کا جو نام تھا اسی لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے یہاں پر جو ہے لہب کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک چیز علماء یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں دیکھا جائے تو انسان جس بات پر فخر کرتا ہے، جس بات پر فخر کرتا ہے اور جس بات سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اسی سے اسے آزماتے ہیں اور اسی میں اللہ اسے عذاب کی شکل دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابو لہب کو بڑا ناز تھا، فخر تھا اپنے خوبصورت ہونے پر، اسی وجہ سے اس کا نام لہب رکھا گیا تھا، تو وہ اپنے شعلے دار چہرے کی وجہ سے فخر کیا کرتا، گویا کہ اس کے گال اتنے لال تھے کہ شعلے بھڑک رہے ہوں، تو شعلوں کی وجہ سے وہ فخر کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے ویسی ہی آگ میں جلایا جائے گا، جس پر انسان فخر کرتا ہے اسی میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرعون کے بارے میں کہا کہ فرعون کو فخر تھا، ہذہ الانہار تجری، کہ یہ نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں، میرے گھر کے نیچے بہ رہی ہیں، اور میں اتنی نعمتوں کا مالک ہوں، بادشاہت ہے، نہریں میرے گھر سے بہتی ہیں، اور یہ موسیٰ کہتا ہے مجھے ختم کرے گا۔ تو بڑا فخر تھا فرعون کو ان نہروں پر، دریاؤں پر، تو اللہ نے اسی دریا میں اسے ڈبو کر ختم کر دیا۔ جو جس چیز پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسی سے عذاب دیتے ہیں۔ تو فرعون کو فخر تھا دریاؤں پر، اللہ نے دریاؤں میں اسے ڈبایا۔ قارون کو فخر تھا اپنے خزانے پر کہ میں نے یہ اپنی عقل سے کمایا ہے، میری چالاکی سے کمایا ہے، تو اسے اپنے پیسوں پر، اپنے خزانے پر فخر تھا، تو اللہ نے اسی خزانے سمیت اسے جو ہے ہلاک کیا اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قارون قیامت تک جو ہے دھستا ہی رہے گا۔ تو فرمایا کہ جس کو جو فخر ہوتا ہے اللہ اسی کی شکل میں اسے عذاب دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ابو لہب کو بڑا فخر تھا اپنے شعلے دار چہرے کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی شعلے دار جو ہے جہنم میں اسے داخل کیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، فرمایا کہ وہ لکڑیاں اٹھانے والی، ایندھن اٹھانے والی، تو اسے بھی اللہ جو ہے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ جو ہے ابو لہب بھی جہنم میں جائے گا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ام جمیل جس کی کنیت تھی اور اس کا نام اروا تھا، وہ اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ تو اس میں علماء نے بیان فرمایا ہے، سب سے پہلی بات تو امرأتہ، اللہ نے ام جمیل کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی بیوی کہا۔ یہ اللہ کی عادت ہے اور اللہ کی یہ جو ہے سنت ہے کہ عورت کا نام بھی اللہ استعمال نہیں فرماتے۔ اللہ نے قرآن میں بھی صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا،
تو یہی کہا وامرأۃ نوح کہ نوح کی بیوی. لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہوا تو کہا لوط علیہ السلام کی بیوی. تو اللہ عورتوں کا نام قرآن میں نہیں لیتے بلکہ عورت کا نام بھی پردہ ہے. علماء نے فرمایا کہ عورت کا نام بھی پردہ ہے, اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں ہے, تو اللہ نے کسی عورت کا تذکرہ نام لے کر نہیں فرمایا. یہاں تک کہ ابو لہب جو اللہ کا دشمن ہے, اللہ نے دشمن کی بیوی کا نام بھی اچھالنا اور لوگوں کے سامنے لینا اللہ نے پسند نہیں کیا, اور اللہ نے کہا اس کی بیوی. یہ اللہ کی عادت ہے, ہمیشہ نام نہیں لیا جاتا. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. ہاں البتہ ہم بہت سارے حدیثیں پڑھتے ہیں جس میں عورتیں راوی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو یہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے, جب قرآن میں اللہ نے نام نہیں لیا تو ہم راویوں کے نام کو کیوں لیتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے روایت کیا, حضرت ام سلمہ نے روایت کیا, فلاں صحابیہ نے, فلاں تابعیہ نے, رابعہ بصریہ نے, یہ جو نام لیتے ہیں یہ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیثوں کی روایت میں اگر نام نہیں لیا جائے تو اس حدیث کا درجہ گھٹ جاتا ہے. اگر راوی معلوم ہو تو وہ روایت صحت کے درجے کو پہنچتی ہے, اور اگر راوی معلوم نہ ہو تو وہ مجہولہ ہو, اس کا نام نہ لیا جائے تو حدیث کی مضبوطی اور تقویت ختم ہو جاتی ہے, اور صحیح حدیث بھی ضعیف کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. لہذا محدثین نے جو عورتوں کا نام لیا ہے وہ مجبوری کے درجے میں عورتوں کا نام لیتے ہیں, ورنہ عورت کا نام لینا مجموعے میں یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر وامرأتہ اس کی بیوی, ابو لہب کی بیوی اللہ نے کہا. دوسری چیز یہ بیان فرمایا کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یہ سبق حاصل ہوتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے. شوہر کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا اثر بیوی پر بھی پڑتا ہے. شوہر ابو لہب حضور کی مخالفت کرتا تھا, حضور کی دشمنی کرتا تھا, اس کا اثر اس کی بیوی ام جمیل پر بھی پڑا اور اس نے بھی حضور کی مخالفت کی. یعنی شوہر کا جو مزاج ہوتا ہے اس مزاج میں بیوی ڈھل جاتی ہے, یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں بے دین تھے, ابو لہب بھی اس کی بیوی, دونوں بھی جو ہے حضور کے دشمن تھے, اس کا اثر ان کی اولاد پر پڑا اور ان کی اولادوں نے بھی حضور سے دشمنی کی اور حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی اور حضور کے چہرے پر اس کے بیٹے نے تھوکا. تو یہ جو ہے ماحول کا اثر گھر کا ایک دوسرے پر منتقل ہوتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے گھروں میں بیویوں کا ذہن بنانے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں, ہماری گھر کی عورتیں, ہمارے گھر کے بچے دیندار نہیں ہوتے. اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ ان کا ماحول کہیں ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو جائے اور ہماری دینداری میں کمزوری آ جائے. اور بہت ساری عورتیں دیندار ہوتی ہیں, وہ خود تو نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں لیکن گھر کے مردوں کی دین کی فکر نہیں کرتی. یہ بھی مناسب نہیں ہے. رہتے رہتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ شوہر کی بے دینی کا اثر بیوی پر ہوگا. لہذا ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے. تو ابو لہب کی حضور سے دشمنی تھی, اس سے متاثر اس کی بیوی ہوئی اور بیوی نے بھی ابو لہب کے ساتھ مل کر حضور سے جو ہے دشمنی کا اظہار کیا. تو یہ چیز جو ہے علماء نے بیان فرمائی ہے. اور ایک بات علماء نے یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شوہر گناہ کرے, اگر کوئی شوہر گناہ کرے اور بیوی اس کا ساتھ دے, شوہر گناہ کرے اور بیوی اس کا ساتھ دے, تو جو شوہر کو عذاب ہوگا وہی عذاب بیوی کو بھی ہوگا. جو شوہر کو اس کی گناہ کی وجہ سے عذاب ہوگا, بیوی کو بھی وہی عذاب ہوگا. ابو لہب حضور سے دشمنی کرتا تھا, اس کی بیوی ام جمیل شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی, تو اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا, وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی. اس کے آگے فرمایا حمالۃ الحطب, کہ وہ ایندھن اٹھانے والی, وہ ایندھن اٹھانے والی.
हम्मालतल हतब क्यों कहा गया? हालांकि उम्मे जमील मालदार औरत थी, सरदार की बीवी थी, ये लकड़ियां नहीं उठाती थी। उस जमाने में मामूल था कि कनीज और बांदियां और नौकरानियां जाती और जलाने वाली लकड़ियां, जलाओ जिसे हमारे जबान में कहते हैं ईंधन, वो लकड़ियां उठाकर सर पर रख कर लाती। जाते हुए एक जो है रस्सी होती जो अपने कंधे पर डाल लेती और जंगल जाती, जलाने वाली लकड़ियां ईंधन जो है इकट्ठा करती, उस रस्सी से बांध लेती और उसे अपने सर पर उठाकर आती। तो सर पर लकड़ियां और ईंधन उठाना ये तो नौकरानियों की आदत थी, ये नौकरानियों की आदत थी, काम करने वालों की। यहाँ पर अल्लाह ने उम्मे जमील को लकड़ियां उठाने वाली क्यों कहा? हालांकि सरदार थी, ये लकड़ियां नहीं उठाती थी, ऐसा लफ्ज अल्लाह ने इसके लिए क्यों कहा? तो उलमा ने उसके वजूहात बयान फरमाए कि हो सकता है कि ये रात में जो लकड़ियां उठाती थी हुजूर को तकलीफ देने के लिए, इसलिए अल्लाह ने ऐसा कहा। इसलिए कि इसकी एक आदत थी कि रात को जो है लकड़ियां उठाकर लाती, कांटेदार लकड़ियां लाती, और हुजूर के घर के पड़ोसी थी, बिल्कुल हुजूर के पड़ोस में थी, तो हुजूर के घर के सामने उम्मे जमील वो कांटेदार लकड़ियां डाल देती। सुबह जब हुजूर तवाफ के लिए निकलते तो पैरों में जख्म हो जाते। तो ये लकड़ियां उठाना ऐसा था, ये काम ये नौकरानियों से नहीं करा सकती थी, इसलिए कि कौन जो है नौकरानी से कहेगी कि तुम कांटे लाओ, मैं पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाऊंगी, ये कहने में इसे शर्म महसूस होती। तो ये रात को नौकरानियों की जैसे जाती, जंगल से कांटेदार लकड़ियां लाती और हुजूर के रास्ते में बिछाती। तो वही अल्लाह ने यहाँ पर बताया कि हम्मालतल हतब, ये कहा इसलिए कि रात में ये उठाती थी। दूसरी चीज बयान फरमाया कि ईंधन उठाने वाली अरबों में जो है ये चुगलखोरी करने वाली औरतों को भी कहा जाता था। वो ईंधन उठाकर चलने वाली, इसलिए चुगलखोरी करने वालों को कहते थे कि चुगलखोरी करने वाली जहां भी जाती ऐसी बात कहती कि आग लग जाती, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, ऐसी बातें लेकर चलती थी कि आग लगाने वाली बातें। तो हम्मालतल हतब इसलिए कहा जाता था चुगलखोर औरतों को कि ये जहां जाती हैं आग लगाती हैं, तो आग लगाने वाली बातों को उठाकर चलती हैं। तो इसका मिजाज भी वही था उम्मे जमील का कि जहां भी जाती चुगलखोरी किया करती थी, इसलिए उसे जो है हम्मालतल हतब कहा गया है। उसके बाद में फरमाया कि यहाँ पर जो है हम्मालतल हतब की एक तीसरी तफसीर उलमा ने ये बयान फरमाई है, ये दुनिया का हाल नहीं है बल्कि ये आखिरत का हाल है। ये दुनिया का हाल नहीं है, दुनिया में वो ईंधन नहीं उठाती थी, बल्कि ये आखिरत का हाल है कि आखिरत में इसे अल्लाह ये अजाब देंगे कि जो है अबू लहब को जहन्नम में दहकती हुई आग में डाला जाएगा और उसी की बीवी को कहा जाएगा कि लकड़ियां उठाए और शोहर के जो है आग में डाले ताकि आग और भड़कने लगे। तो बीवी को ये कहा जाएगा कि अबू लहब को और ज्यादा अजाब जो हो उसका जरिया उसकी बीवी को बनाया जाएगा। तो हम्मालतल हतब जो है कहा कि ईंधन उठाने वाली, फरमाया कि जो है यहाँ पर इसका जो है ये मतालिब उलमा ने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगा दहकती हुई शोले वाली आग में, वम्राअतुहु, और उसकी बीवी भी जहन्नम में जाएगी। हम्मालतल हतब जो है ईंधन उठाने वाली। और एक बात उलमा ने यहाँ पर ये भी बयान फरमाई है कि हम्मालतल हतब वो बीवियां जो अपने शोहर को ऐसे काम करने पर मजबूर करती हैं जो अल्लाह के यहाँ गुनाह है, तो गोया के वो शोहर के जहन्नम को बना रही हैं। जो औरतें कोई गुनाह करने पर शोहर को इसरार करती हैं, गोया के वो शोहर को जहन्नम में डालने की तैयारी कर रही हैं। लिहाजा ऐसे गुनाहों से बचने की जरूरत है। औरतों को चाहिए कि अपने शोहरों को दीन के कामों पर इसरार करें, गुनाहों पर इसरार ना करें।
جیسا کہ ماحول میں ہے کہ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں مجھے ایسا فرنیچر چاہیے، مجھے ایسا گھر چاہیے، مجھے ایسے اسکول میں بچے پڑھنے چاہیے میرے، آپ چاہے حلال کمائیں حرام کمائیں لیکن میرے خواہشات تو پورے ہونے چاہیے۔ اب بیوی کی وجہ سے شوہر رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، نمازیں قضا کرتا ہے، تو گویا کہ یہ ایندھن اٹھانے والی عورت ہے جو اپنے شوہر کے جہنم میں جانے کے لیے اللہ کے یہاں پر تیاری کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے یہ ہے، اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ نے اگر توفیق دی تو آئندہ درس میں انشاءاللہ اس آیت کے جو ہے ترجمے اور مفہوم کو اور پھر دوبارہ مختصراً خلاصے کے انداز میں پورے سورت کے مفہوم کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو دین کے کام میں مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دین کے کام اور دعوت میں رکاوٹ بننے اور اس پر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذابات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔